اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والسید المرسلین حبیب الہ العالمین والشفیع المذنبین خاتم النبین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سید المطہر و امام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر و شبر کال باب خیبر قاسم طوبی و سکر نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب غالب کل غالب و مطلوب کل طالب یا وارث علم اولین والآخرین یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم صلی علی محمد وآلہ الطاہرین وارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین اما بعد فقد قال امام حسین علیہ السلام مثلی لا یباع مثلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم تمام مولا کے عزاداران السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتے پروردگار عالم کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ تمام تر تعریفیں، تمام حمد و ثنا، تمام ذکر خداوند عالم کے لیے۔ شکر ہے معبود کا، خدا نے ہمیں صحت کے ساتھ، توفیقات کے ساتھ ماہ محرم الحرام میں داخل ہو کر مولا کی عزاداری کرنے کا موقع فراہم فرمایا۔ بالکل ہم یہ سوچ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کے فیز میں کیسے عزاداری ہوگی، امام بارگاہ بند ہے، مسجدیں بند ہے، لیکن ذکر مولا حسین نہ رکا ہے نہ رکے گا۔ اور بے شک ہم نے اس لاک ڈاؤن کو فالو کرتے ہوئے، گورنمنٹ کے رولز کو فالو کرتے ہوئے ہم نے مولا کی عزاداری بھی کی، بس جو بھی تھوڑا کہ اللہ اسے قبول فرمائے۔ ہمارا عنوان، ہمارا ٹاپک کل ارض کربلا۔ ہر زمین ایک امتحان ہے، ہر دن ایک نیا امتحان ہے، ہر موڑ پہ ایک نیا امتحان ہے، اور مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم ایک سچے حسینی بن جائے۔ ہم باطل کے چہرے سے نقاب الٹ دیں، ہم باطل سے ہاتھ نہ ملائے۔ جو نعرہ امام حسین علیہ السلام کا تھا، ہیہات من الذلہ، ہم اسی نعرے کو بلند کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ سفینہ حسین میں سوار ہو کر ہمیں ذلت نہیں چاہیے، ہمیں یزیدیت نہیں چاہیے، ہمیں برائی نہیں چاہیے۔ ہم مولا حسین کے ناصروں کی کوالٹیز کو اپنے اندر امپلیمنٹ کر کے اس امتحان کو، اس دور کی کربلا کو پار کرنا چاہتے۔ اب جہاں انسان کوئی بھی مقصد ہو، بالکل سمپل، بہت ہی واضح، بہت ہی جنرل ٹاپک پہ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ اللہ کی مدد شامل حال رہے۔ جب بھی کوئی پرابلم لائف میں آتی ہے، سب سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں؟ صدقہ نکالو۔ جب کوئی بیماری کی خبر آتی ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ صدقہ نکالو۔ کوئی عالم سکرات میں ہم کیا کہتے ہیں؟ صدقہ نکالو۔ الحمدللہ، الحمدللہ آج ہمارے بچے ہمارے بزرگوں نے وہ تربیت دی ہے، وہ سیرت قائم کی ہے، وہ سنت برقرار کی ہے کہ ہمارے بچے بھی اتنا جانتے ہیں کہ پرابلمز آئے تو صدقے سے علاج کرتے ہیں۔ یہ چیریٹی کرنا، یہ نام خدا پہ خرچ کرنا۔ کربلا والوں نے کیا سکھایا
کہ جب راہ خدا میں دینی پڑے تو اپنی جان دے دو، اپنی اولاد دے دو، اپنا سب کچھ قربان کر دو، اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنے بیمار بچی کو چھوڑ دیا، اپنا سب قربان کر کے جب یہ کربلا والے آئے ہیں عاشور کے دن، یہ ہمیں اتنا بڑا میسج دے رہے، ہم نے سب قربان کر دیا، تم سے کیا مانگا جا رہا ہے؟ اور کس کے لیے مانگا جا رہا ہے؟ خود تمہارے لیے۔ تم بیمار ہو، تم پرابلمز میں ہو، تم غربت میں ہو، صدقے سے خدا کے ساتھ بزنس کرو۔ واقعات بہت سارے اور بے شک آپ سنتے رہتے اور آپ کو معلوم ہے، ائمہ طاہرین کی حدیثیں بہت ساری ہے، صدقہ خدا سے بزنس کا نام ہے، صدقہ خدا سے تجارت کرو، یہ ایسی تجارت ہے جس میں خدا سامنے والے کو پروفٹ دے رہا ہے۔ جب دو پارٹنرز بزنس کرتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ میرا منافع زیادہ ہو، میرا حصہ زیادہ ہو، اور پھر ہم پارٹنر کی سوچتے۔ یہ خدا سے جب تجارت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے میں تیرا منافع دیکھ رہا ہوں، میں تیرا فائدہ دیکھ رہا ہوں۔ اور جب اس طرح سے انسان اس سفر پہ آگے بڑھتا ہے، اور جب ہم کہتے کہ یہاں ہمارا بچہ یا ہم خود اگر بیمار ہو تو ہم فوراً کہتے صدقہ نکالو میں بیماری سے بچ جاؤں، میری روح بیمار ہے، میری نفس بیمار ہے، میرا وجود بیمار ہے۔ میں نے پہلی تاریخ کو سوچا ماہ محرم کی، میرے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہے، میرے اندر غیبت کرنے کی بیماری ہے، میں بے حجاب کبھی کسی شادی کے موقع پہ جاتی ہوں، بے حجاب نہیں، ماشاءاللہ ہم حجاب کرتے ہیں لیکن ہمارا حجاب کیسا ہوتا ہے؟ ٹرانسپیرنٹ ہے، اٹریکٹیو ہے، اتنی ہیوی لپسٹک لگائی ہے۔ محرم کی مجلسوں میں جاتے تو ہم نے کالا پردہ کر دیا، کسی شادی میں گئے ہم نے اتنا کلرفل حجاب کیا کہ نہ دیکھنے والے کی نگاہ پڑ جائے۔ دیکھیے میرا نفس بیمار ہے، میں دنیا پرست ہوں، اور جب میں فرش عزا پر آتی ہوں تو میرا ارادہ یہ ہے کہ میں امام حسین کی اس انسٹیٹیوٹ سے، اس کربلا نام کے شفا خانے سے میری روح کا علاج کرنا ہے۔ تو جب ہم دنیا میں کسی ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے صدقہ نکالتے ہیں، دوا کھانے سے پہلے صدقہ نکالتے ہیں، فرش عزا پہ آنے سے پہلے صدقہ نکالیں، اس نیت سے اللہ میری روح کا علاج ہو جائے۔ میرے سامنے کتنا بڑا امتحان ہے۔ آج جب میرا بچہ ایگزام دینا، اللہ ہمارے تمام جوانوں کو، ہمارے تمام بھائی بہنوں کو، ہمارے بچوں کو ہر امتحان میں کامیابی دے۔ باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہوں، اللہ آپ کو خوب ترقی دے، آپ جس فیلڈ میں ہوں آپ کامیاب ہو، آپ ٹاپ کریں، محنت کریں، دعا کریں۔ بچہ ایگزام کے لیے جا رہا ہے، ماں صدقہ نکالتے اللہ میرا بچہ کامیاب ہو، پیپر ایزی آئے، جو پڑھ کے گیا وہ اس کو یاد رہے۔ سب سے بڑا امتحان منکر و نکیر کا ہوگا، اورل پوچھے گے، وائوا لی جائے گی، منکر و نکیر قبر میں وائوا لے کے پوچھے گے بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیری کتاب کیا ہے، بتا تیرا امام کون ہے۔ سو سمپل بٹ سچ اے ڈیفیکلٹ سچویشن۔ بڑے بڑے علماء نے عالم خواب میں آ کے بتایا کہ جب ہم سے یہ سوال ہو رہا تھا جواب پتہ ہے بٹ زبان پہ لکنت آ رہی ہے۔ صدقہ نکالے نا، اپنے لیے خود نکالے، اللہ مجھے اس امتحان میں کامیابی دے دینا۔ رادر اسی لیے تو کہا جاتا ہے اپنے مرحومین کی قبر کی پہلی رات صدقہ نکال کے مدد کرو۔ نماز وحشت کمز سیکنڈ، صدقہ کمز فرسٹ۔ اپنے مرحومین کی مدد کرو صدقہ نکال کے، نیت یہ رکھو اللہ وہ تنہائی ہے قبر کی، وہ وحشت ہے قبر کی، وہ پہلی منزل قبر کی، وہ عجیب ملکوتی مخلوقات کو دیکھے گا، وہ فرشتوں کو دیکھے گا، پتہ نہیں میرا یہ رشتہ دار نیک تھا، برا تھا، کیا تھا، اللہ اس کی مدد کر۔ منکر و نکیر کے امتحان میں اس کو پاس کر دے، اس وقت صدقہ نکال۔ صدقے کو معمولی نہ لے۔ علی والا کون ہے؟ علی والا ہم جو فخر سے نعرے حیدری کہتے کہنا چاہیے، ہم جو یا علی مدد کے نعرے بلند کرتے، کون ہمارا مولا علی؟ کیا ہمارے مولا نے سکھایا؟ ہم کس کے کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ ہم کس کا نعرہ لگانے والے ہیں؟ جو امیر کائنات ہے، اور امیر کائنات نے بتایا کہ ہمارے شیعوں کا ہاتھ دینے کے لیے اچھا لگتا ہے، لینے کے لیے نہیں اچھا لگتا۔ شیعہ مانگتا ہوا اچھا نہیں لگتا، شیعہ دیتا ہوا اچھا لگتا ہے۔ اپنے اندر وہ کوالٹی نکھارے کہ نہیں میں علی والا ہوں، مجھے اتنا دینا ہے، اتنا دینا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، کہ نہیں جو جعفر صادق کا شیعہ ہوگا نا وہ اپنے گھر سے سائل کو خالی نہیں بیچتا۔ جو علی والا ہوگا نا، علی
سخاوت جوش مارتی ہے. کیسی سخاوت ہے مولا کائنات کی. بے شک واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے کہ مولا جب کہیں سفر پہ کسی تجارتی سفر پہ جا رہے تھے, 70 اونٹ ہے امام کے ساتھ اور 70 یا 40 اونٹ ہے, ہر اونٹ پہ سامان لدا ہوا ہے. سائل نے کیا مانگا؟ روٹی مانگی. مولا نے کیا کہا؟ کمبر روٹی دے دو. کمبر نے کہا جی مولا. لمحہ نہیں گزرا, مولا نے کہا کمبر ابھی تک سائل کھڑا ہے, روٹی نہیں دی. کہا مولا اونٹ اتنے سارے اونٹ ہیں, ڈھونڈنا پڑے گا, تلاش کرنا پڑے گا کون سے بیگ میں ہیں. مولا نے کہا پوری بیگ دے دو. کہا مولا نہیں پتا یہ کون سے اونٹ پر ہے. مولا نے کہا سارے اونٹ دے دو. دیکھیں مولا بڑھاتے جا رہے, کمبر تلاش کر رہے روٹی, امام بڑھاتے جا رہے, یہ بھی دے دو, یہ بھی دے دو, یہ بھی دے دو. مولا کائنات جب بول رہے تھے, جناب کمبر پشت ناکا سے جمپ مار کے زمین پر کود پڑے. مولا نے کہا کمبر یہ کیا تھا؟ Why you are jumping like this? تم پشت ناکا سے زمین پر کیوں گرے؟ جناب کمبر کہتے سخاوت کا چشمہ جوش مار رہا تھا. مولا میں نے کہا روٹی کس بیگ میں پتہ نہیں, تو آپ نے کہا پوری بیگ دے دو. میں نے کہا کس اونٹ پہ پتہ نہیں, آپ نے کہا پورا اونٹ دے دو. میں نے کہا یہ 40 اونٹ ہے, مولا نے کہا 40 کے 40 دے دو. مولا اگر میں نے ایک لمحے کی دیر کری ہوتی نا تو آپ کمبر کو بھی سائل کو گفٹ میں دے دیتے, سائل کو سخاوت میں دے دیتے, اور کمبر سب برداشت کرے گا, علی کی نوکری چھوڑ کے جانا برداشت نہیں کرے گا. تو مولا اتنے سخی تھے, اور علی کے ماننے والے بخیل ہو, علی کے ماننے والے کنجوس ہو, اپنے ہاتھ کو روکنے والے ہو. نہیں عزیزو, یہ تو ہماری صفت نہیں ہو سکتی نا. علاج کرے, اپنا روح کا علاج, اپنی باڈی کا علاج, اپنے بچوں کی کامیابی, سب کیسے؟ صدقے سے. ایک ایران کا رہنے والا شخص کہتا ہے میں بیمار تھا اور میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا. میں جس وارڈ میں ایڈمٹ تھا اسی وارڈ میں اتفاقاً میرے فرینڈ کے بیٹے کو لایا گیا. یہ پہچانتا تھا. کہا کہ میں نے دیکھا اسی وارڈ میں میرے فرینڈ کا ایک 9 سال کا بچہ ایڈمٹ ہے, اور میں نے فوراً اپنے دوست سے پوچھا, اپنے فرینڈ سے پوچھا کہ کیوں اس بچے کو یہاں پہ لایا گیا ہے, کیوں یہ بچے, کیا بیماری ہے, کیا بات ہے؟ تو رونے لگا. کہتا ہے میرا بچہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, ڈاکٹرز کہتے کہ جان لیوا بیماری, کچھ نہیں تھا. آل آف اے سڈن کچھ ٹیسٹ کروائے, کچھ مثلاً رپورٹس کروائی, اور رپورٹ میں آیا میرے بچے کو جان لیوا بیماری. ڈاکٹر کہتے ہیں ناؤ دس مومنٹ اس کا آپریشن کرنا پڑے گا, ابھی آپریشن کرنا پڑے گا. اس کو ایمرجنسی میں لایا گیا ہے, ابھی کچھ دیر میں اس کا آپریشن ہونے والا ہے. سارے رپورٹس بتا رہے اس کے اندر کوئی بڑی بیماری ہے. میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے صبر کر, اللہ بڑا ہے. نرس کیا کری ہے؟ کہ نرس اس کے بلڈ جو روٹین چیک اپ ہوتے ہیں, آپ جانتے ہیں روٹین چیک اپ جو آپریشن سے پہلے کیا جاتا ہے, اس کو ڈائبٹیز تو نہیں ہے, شوگر تو نہیں ہے, بلڈ پریشر, جو روٹین چیک اپ بیفور آپریشن ہوتا ہے, وہاں آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے. ڈاکٹرز نے کہہ دیا آپریشن آخری علاج ہے, وہ بھی جان لیوا ہے, وہ بھی رسکی ہے, اور فوراً اس کو لے جانا ہے, بس تھوڑے روٹین چیک اپس ہو جائے. یہاں نرس بلڈ لے کر جاتی ہے. یہ راوی کہتا ہے کہ میرے فرینڈ نے بچے کے پلو کے نیچے, بچے کے تکیے کے نیچے کچھ چھوٹا سا رکھا. تو اس وقت وہ بھی پریشان تھا, اور میں نے کچھ نہیں کہا. جب تھوڑی دیر گزری اور جب بس ایکسپیکٹڈ تھا کہ ابھی اس کو آپریشن ہال میں لے کے جائے گے, تو ایک مرتبہ ڈاکٹر نے آ کے کہا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, وی ڈونٹ نو, بٹ اس کی تو بیماری نہیں ہے. یعنی جو بیماری ہم ڈائگنوز کر رہے تھے وہ بیماری نہیں ہے. جو ہم کو لگتا تھا کہ ابھی امیجیٹلی اس کو آپریشن کرنا پڑے گا, اب ایسی کوئی ضرورت نہیں, بلکہ بعد میں بھی آپریشن کی نوبت نہیں آئے گی انشاءاللہ. اور بس ہم نے تھوڑی دوا لکھ دی, یہ 5 دن کا کورس کر لے اور یہ بچہ صحت یاب ہے, اس کو آپ گھر لے جا سکتے ہو. یعنی ابھی جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ بالکل مر جائے گا, رسکی ہے, ناؤ یو آر سیئنگ دوا دے دو 5-10 دن اور یہ شفا پا جائے گا. اور وہ کہتا ہے میرے دوست نے آنکھوں سے آنسو جا رہے, فوراً شکر کا سجدہ کر کے کہا یا صاحب الزمان شکریہ, مولا تھینک یو, یا امام زمانہ تھینک یو. کیا ہو گیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے تکیے کے نیچے صدقہ نکال کے رکھا تھا, اور مجھے یقین اتنا تھا, مجھے عقیدہ اتنا تھا کہ جب میں نے وہ صدقے کی رقم رکھی, میں نے زمانے کے امام سے توسل کیا, یا صاحب الزمان میں میرے بچے کی سلامتی کا صدقہ نکالتا ہوں, مولا میں آپ کی بھی سلامتی کا صدقہ نکالتا ہوں, اے فاطمہ زہرا کے فرزند میرے بچے کو شفا دے دے. میرے زمانے کے امام نے مدد کی.
کہ کیسے علاج ہو رہا ہے. آج ہم اپنی زندگی میں اتنے پرابلمز، اتنی غربت، قرضہ بڑھ گیا، جاب ہاتھ سے چلا گیا، یہ پرابلم آئی، وہ پرابلم آئی. صدقے کے ذریعے تمام مصیبتیں، مولا فرماتے 70 ڈیزاسٹرز دفع ہو جاتے. 70 بڑے بڑے حادثے، 70 بڑی بڑی بیماریاں، 70 بڑے بڑے مصیبتیں حضرت رسالت مآب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وجل. نبی فرماتے اگر کوئی انسان مثلاً علی اعلان صدقہ دے رہا ہے، مثلاً میں اور میری فرینڈ مارکیٹ میں گئے، میں نے کسی کی مدد کر دی، ہم مسجد میں تھے، میں نے کوئی صدقہ نکالا، میں نے کوئی ڈونیشن لکھایا، میں نے کہیں چیریٹی میں نام دیا، لوگ دیکھ رہے، میری نیت ریاکاری نہیں ہے. دیکھیں دس از اگین سم تھنگ یو ہیو ٹو بیلنس. میری نیت ریاکاری نہیں ہے، میں نے دکھانے کے لیے نہیں دیا، میں تو بس مسجد میں گئی تھی تو میں نے ڈونیشن لکھا دیا، میں تو راستے سے گزر رہی تھی، سائل آ گیا تو میں نے مدد کر دی. اب مجھے یہاں یہ نہیں سوچنا ہے کہ نہیں میں یہ میری فرینڈ کہے گی ریاکاری ہوگی اور میں نے مدد نہیں. جب تمہارا دل پاک ہے، تمہاری نیت پاک ہے، گو اہیڈ. اب وہ میں نے جب دیا تو لوگوں نے دیکھا، اچھا اس نے اتنا دیا، اس نے 100 روپیز دیے، اس نے 50 روپے دی. تو اب جب میں نے دیا اور لوگوں نے دیکھا تو یہ جو دیکھ کر دیا ہوا صدقہ ہے، دکھا کے دیا ہوا صدقہ ہے، اس میں نبی فرماتے 70 big problems will be warded off، ختم ہو جائے گے، نکال دیے جائے گے. بلائیں جو دروازے پہ آ چکی ہیں ہٹا دی جائے گی. بٹ اگر تم چھپا کے دو گے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جائے گا، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. دن بھر میں کتنی نافرمانیاں میں کرتی ہوں، کتنے برے کام میں کرتی ہوں، کتنی شاید اللہ نہ کرے گناہ کبیرہ میں نے کیا ہے، کسی کی بد دعا لی ہے، کسی کا دل توڑا ہے، کچھ انجانے میں نے ایسا کام کیا ہے، کسی مومن کا دل ٹوٹا، اللہ مجھ سے ناراض ہے، اللہ مجھ سے غضبناک ہے. چھپا کے دیا ہوا صدقہ، چھپا کے دیا ہوا گفٹ، بغیر نام کے دیا ہوا گفٹ. میری عادت کیا ہے، میں اتنا بڑا نام لکھتی ہوں، ہاں میں نے بھیجا تھا، دیکھو ملا، میں نے دیا ہے. چھپا کے دی ہوئی چیریٹی، چھپا کے دیا ہوا گفٹ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ تم سے راضی ہو جاتا ہے. and there is so much to speak about. اور پھر جب آپ صدقے کی بات کرتے ہو، do not take it lightly. اس کو کم نہ سمجھو، اس کو یوں ہی مت سمجھو کہ ارے یہ تو صدقہ اور کیا ہے، اور ٹھیک ہے نکالا نہیں نکالا، پہنچایا آج نہیں تو کل دے دیں گے. اس کو اتنا کم مت لو، اس کا اتنا لائٹلی مت لو. صدقہ از سو امپورٹنٹ. آپ کے گھر سے کوئی خالی نہ جائے، آپ کے گھر سے کوئی ہم کہتے آج اتنی بڑی مصیبتیں، اتنے پرابلمز میرے گھر میں کیوں آ رہے ہیں، آج میرا ہی بچہ بیمار کیوں ہے، آج میری ہی لائف. میں نہیں کہہ رہی تو سب کی بات، کچھ امتحان بھی ہوتے ہیں، کچھ مصلحتیں بھی ہوتی ہے، بٹ اباؤٹ فیو پیپل وی اسپیک. کچھ یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ آج ہم کہتے ہیں نا اللہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، میں نے اتنی نمازیں شب پڑھ کے مانگا، میں نے اتنی زیارتیں پڑھ کے مانگا، آج میری حاجتیں پوری نہیں ہو رہی ہے. اگر میرے دروازے سے کوئی خالی جاتا ہے تو اللہ کہے گا میں اپنے دروازے سے تجھے خالی بھیج دوں. تم میرے بندوں پہ رحم نہیں کرتا، میں تجھ پہ رحم نہیں کروں گا. تو میری مخلوق کی ضرورت پوری نہیں کرتا، جو تیری ضرورت ہے شاید خدا روک لے گا. اور یہی واقعہ ہمیں داستانیں ملتی ہے نبیوں کے زمانوں سے، ائمہ کی حیات سے. آپ نے سنا جناب یعقوب نبی کا واقعہ، سب کا سنا ہوا ہے. جناب یعقوب پیغمبر، شب جمعہ ان کے دروازے پہ فقیر آیا. اچھا جناب یعقوب کی سنت تھی، ہر رات کسی کو کھانا بھیجتے تھے، ہر رات ان کے دروازے سے سائلوں کو ملتا تھا ڈیلی. یعنی یہ سنت پیغمبر ہے، سنت جناب یعقوب ہے کہ سائلوں کو بھی پتا ہے کہ اس دروازے سے ملتا ہے. ہر رات جناب یعقوب نے کبھی کھانا نہیں کھایا مگر پہلے یہ کنفرم کیا کہ غریبوں کو پہنچ گیا، مسکینوں کو پہنچ گیا، سائلوں کو پہنچ گیا. یہ ان کا دستور تھا. اب ایک رات ایسی آئی کہ شب جمعہ بھی ہے اور ایک فقیر دروازے پہ آ رہے، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. جناب یعقوب کے کانوں میں آواز آئی. کچھ مورخین کہتے کہ انہوں نے نہیں سنا تھا، کچھ مورخین کہتے کہ انہوں نے سنا تھا. مثلا آیت اللہ تحریری وغیرہ لکھتے کہ انہوں نے سنا، بٹ انہوں نے بیکاز دستور تھا، یہ روٹین تھا، تو وہ یہ سوچ رہے کہ شاید غلاموں میں سے کوئی دے دے گا. سب کو پتہ ہے کہ ہم ہمارے دروازے سے فقیروں کو دیتے.
اتنی وائفس ہے، اتنے بچے ہیں، اتنے سارے بیٹے ہیں. جناب یعقوب اس امپریشن میں ہے کہ میری بیوی میں سے کوئی دے دے گا، میرے بچوں میں سے یا میرے غلاموں میں سے کوئی فقیر کو دے دے گا. فقیر مانگتا رہا، جناب یعقوب نے سنا کہ کوئی دے دے گا، وہ اپنے کام میں کچھ مشغول تھے، چلے گئے. کسی نے نہیں دیا. میں بھی سب ایک دوسرے کا انتظار کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے یہ دے دے گا، یہ دے دے گا، یہ دے دے گا. جب کسی نے نہیں دیا، فقیر گیا، خدا ناراض ہو گیا. امید لے کر آیا تھا، پتہ یہی ملنے والا ہے. کب خدا نے کہا یعقوب تمہارے دروازے سے میرا بندہ خالی گیا، تمہارے در پہ امید لے کر آیا تھا اور یہ نا امید ہو کے گیا ہے، یہ خالی ہاتھ پلٹا ہے. اے یعقوب نبی ضرور ہو، معصوم ضرور ہو، ترک اولا ہوا، آواز سن کے بھی تم نے جواب نہیں دی. اے یعقوب اب تمہارا امتحان ہوگا. اینڈ ناؤ بی پیشنٹ. اب یہ ترک اولا کی سزا ہے، یہ امتحان بھی ہے، یہ مقصود بھی ہے. اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ اب تم کو صبر کرنا ہے، یہاں تمہیں تھوڑی سزا ملے گی. یہ سزا کیا ہے؟ ترک اولا کی سزا ہے. اور پھر کیا ہوا؟ بس وہ دوسری صبح بھائی یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے اور پھر چھوڑ کر آ گئے. اب یہ باپ بیٹے میں جدائی آ گئی. یہ جناب یعقوب جناب یوسف، یہ کیوں صدمہ اٹھانا پڑا حضرت یعقوب کو بیٹے کی جدائی کا اتنے سالوں تک؟ کیونکہ ایک فقیر دروازے سے خالی گیا تھا. جب خدا کو نہیں منظور اس کے نبی کے در سے کوئی خالی چلا جائے، پھر میں تو گنہگار ہوں اور میں مانگ رہی ہوں اللہ میری یہ حاجت پوری کر، اللہ میری یہ حاجت پوری کر، اللہ مجھے یہ دے دے. اللہ کہتا ہے تو نے کتنا دیا جو تیرے پاس ہے؟ تو اپنی مٹھی بند کر کے رکھی ہے. مجھ سے کہتی ہاتھوں کو کھول دے، مجھے کہتے اللہ تو جواد ہے، اتنا دے دے، وہ دے دے، وہ دے دے. تو نے اپنی مٹھی کو بند کر کے رکھا ہے. جب تم بخیل ہو تو اللہ کو جواد کہہ کے پکارتے کیسے؟ وہ دے گا، یو آلسو گیو. اور یہ سیرت، یہ خوشبو، یہ کردار ہم کو کہاں ملا؟ اہل بیت کے گھرانے میں. اور پھر جو ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، ناؤ وی گو بیک ٹو کربلا. کہاں ہم کو ملتا ہے؟ کربلا میں تمام سخی تھے. جو اپنی جان دے دے، اس سے بڑا کیا ہوگا؟ اس سے بڑی سوگات کیا ہوگا؟ لیکن کربلا میں ایک شہید ایسا بھی تھا کہ جس کا لقب تھا امیر. امیر دینے والا، بڑے دل والا. امیر کس کو کہتے؟ بڑے دل والے کو. امیر کس کو کہتے؟ سردار کو. ہمیشہ خوش مزاج، ہمیشہ دینے والا، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے والے کو کہتے امیر. اب کس نے امیر کہا ان کو؟ ان کے والد محترم نے. کون ہے یہ شہید؟ کون ہے ان کے والد محترم؟ روایتیں کہتی ہے امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے قاسم کو کہتے تھے میرا بیٹا امیر ہے، میرا قاسم امیر ہے. کیوں مولا کہتے؟ اچھا کیا عمر ہے؟ اگر ہم ہسٹری کے اس پہلو کو دیکھیں، جناب قاسم علیہ السلام کی عمر کربلا میں 13 سال میکزیمم ملتی ہے. 14 از دا میکزیمم جو ہم کو کتابوں میں ملتا ہے. تو کچھ روایتیں کہتی ہی واز 11 ایئرز اولڈ، ہی واز 12 ایئرز اولڈ. 11 13 زیادہ مشہور ہے، کچھ 14 تک بھی کہتی، اس سے زیادہ ان کی عمر نہیں تھی کربلا میں. اور جب ہم مصائب پڑھتے تب بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جناب قاسم چھوٹے ہیں. جناب قاسم کی ہائٹ چھوٹی ہے کیونکہ بچے 11-12 سال کی سن ہے. اور جناب قاسم کو جب گھوڑے پہ بٹھایا گیا تو ان کے پیر ابھی رکابوں میں نہیں پہنچ رہے، ان کی تلوار زمین کو خط دے رہی ہے، یعنی ابھی یہ بہت چھوٹے ہیں. اور جناب قاسم علیہ السلام جب کوئی بھی شہید میدان میں جاتا تھا تو وہ تمام جو شہید میدان میں جاتا تھا تو مجاہد کے بدن پہ زرہ ہوتی تھی، ان کی باڈیز پہ زرہ ہوتی تھی. حضرت قاسم علیہ السلام کی باڈی پہ زرہ نہیں ہے. دس از ون ریزن کہ لاشا پامال ہوا، باڈی پامال ہوئی. دیر از ون مور ریزن، انشاءاللہ اگر توفیق ملی تو وقت مصائب بیان کروں گی. ایک وجہ یہ تھی کہ شہداء جب جاتے تھے میدان میں جا رہے، پتہ ہے تیر آئے گے، نیزے آئے گے، تو یہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک زرہ پہن لیتے تھے، آرمر پہن لیتے تھے. بٹ حضرت قاسم جب میدان میں جانے لگے ان کی سائز کی کوئی زرہ نہیں ہے. کیوں؟ بیکاز اے اسمال انف، چھوٹی عمر ہے، ان کی ناپ کی زرہ ہی نہیں ہے کیونکہ اتنے چھوٹے بچے کہاں میدان میں جاتے. تو اف وی سی ہی از بٹوین 11 اور 13
تو جب امام حسن کی شہادت ہوئی 50 ہجری میں تو جناب قاسم کی عمر ہارڈلی 2 ایئرز یا 3 ایئرز میکسیمم ہوگی، 2.5-3 سال کی عمر ہے۔ اور اس عمر میں مولا حسن ان کو دیکھ کر ان پہ فخر کرتے، جیسے والدین بچوں کے اچیومنٹس پہ فخر کرتے، میرا بچہ، میرا قاسم امیر ہے، میرا قاسم سخی ہے، میرا قاسم دینے والا ہے۔ قاسم کس کو کہتے؟ دینے والے کو۔ قاسم یعنی نام ہی کتنا حسین ہے عزیزوں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچے کامیاب ہو جائے ہم اس کے بعد لقب دیتے ہیں، ہاں بڑا ذہین بچہ ہے، بہت انٹیلیجنٹ ہے۔ کب کہتے؟ جب بچے نے کچھ کر دکھایا ہو۔ بچہ ڈاکٹر بن جائے ہم کہتے ہیں ڈاکٹر بن گئے، بہت انٹیلیجنٹ ہے، بہت سمارٹ ہے، دیکھو انہوں نے ایگزام رینک کیا، ٹاپ کیا۔ کامیابی ملنے کے بعد لقب ہم دیتے ہیں اپنے بچوں کو۔ اہل بیت کا کردار یہ ہے کہ اہل بیت پہلے نام لے کر آ جاتے ہیں۔ جناب قاسم اتنے سخی، نام قاسم کس پر؟ ان کے دادا علی کا لقب ہے قاسم طوبہ۔ کون قاسم؟ علی قاسم۔ علی کیا بانٹنے والے ہیں؟ قاسم یعنی بانٹنے والا، ڈسٹریبیوٹ کرنے والا۔ علی جنت و دوزخ کو بانٹنے والے ہیں۔ تبھی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط سے جب گزرو گے نا تو علی قاسم طوبہ و نار ہے۔ علی پل صراط پہ کھڑے ہو گے اور علی پل صراط پہ کھڑے جب کوئی صراط کو پار کرے گا تو علی کہے گے یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے۔ کس کو کہے گے؟ دوزخ کیا، کیونکہ صراط کیا ہے؟ جہنم کے اوپر کا برج ہے۔ مولا علیہ السلام کون ہے؟ قاسم طوبہ و نار ہے۔ علی کیا کہے گے؟ یہ جنتی ہے، یہ میرا ہے، اور یہ جہنم والا تیرا ہے۔ مولا بانٹتے چلے جائیں گے، اور اسی لیے تو کہا گیا کہ دنیا میں اگر علی والے بن کے رہو گے تو وہاں علی کہے گے کہ آنے دو یہ میرا ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اور اسی لیے عزیزو ہم دیکھتے ہیں جب ایک مرتبہ روایتوں میں کہ جناب قاسم اس 2-3 سال کی عمر میں، میری بہنیں، میری مائیں، آپ اس بات کو اگری کرو گے کہ بچے اس 2-3 ایئرز کی عمر کیسی ہوتی ہے؟ بچے چیزوں پہ اٹریکٹ ہوتے ہیں، چیزوں سے دوڑتے ہیں۔ آپ جب مجلسوں میں اس روم میں بیٹھے ہو جہاں پہ چلڈرن روم ہوتا ہے، بچوں والوں کا روم ہوتا ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بچے کے ہاتھ میں ایک ٹوائے ہے، وہ دوسرے کا ٹوائے لے کر آتا ہے۔ میں نے اس کو یہ کیڈبری دلائی لیکن اس کو وہ والی بسکٹ چاہیے جو دوسروں کے ہاتھ میں ہیں، وہ بچوں کو پہلا چاہیے، نہیں وہ اپنا سامان چھوڑ کے دوسرے بچے کے پاس سے لے کر آئے گا۔ یہ اکثر کامنلی ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ فطرت ہے بچوں کی کہ وہ دوسروں کی چیزوں سے اٹریکٹ ہو رہے، دوسروں کی چیزیں اٹھا کے لاتے۔ جس عمر میں بچے لینا جانتے ہیں، بچے مانگنا جانتے ہیں، اس عمر میں حضرت قاسم دینا جانتے ہیں، کیونکہ یہی تو عمر ہے نا جب امام حسن کے ساتھ قاسم گود میں۔ خود مولا حسن کتنے سخی ہے۔ مولا حسن کی حیات طیبہ میں ملتا ہے کہ کم سے کم 3 مرتبہ امام حسن نے اپنا پورا سامان سائل کو دے دیا، اپنا گھر دے دیا وتھ فرنیچر۔ ہم کہتے ہیں کسی کی شادی ہے، ہم فرنیچر میری طرف سے، یہ سامان میری طرف سے، وہ سامان میری طرف سے، نہیں، امام حسن نے پورا گھر سائل کو وتھ سامان وتھ فرنیچر دے دی۔ یہ سخاوت امام حسن کی ہے، جو خود اتنا سخی ہو، جو کریم ابن کریم ہو، جو جواد ابن جواد ہو، وہ اگر کسی کو کہہ دے کہ یہ سخی، یہ امیر، یہ دینے والا، یہ قاسم، کتنا دیتے۔ جناب قاسم چھوٹے سے دروازے پہ فقیر آتا ہے، اپنے کھانے کی پلیٹ جا کے فقیر کو دے دیتے، تم کھا لو۔ یہی کردار ہم نے اہل بیت میں دیکھا، یہی تو ہم نے جناب سکینہ میں بھی دیکھا کہ شہزادی سکینہ جب ام حبیبہ پانی لے کر آئی ہے تو جناب سکینہ کیا فرماتے؟ پہلے دعا مانگوں گی پھر پانی کو ہاتھ لگاؤ گی۔ ہم یوں ہی کسی کا نہیں، ہم تو دینے والے ہیں، ہم دینے والے۔ اور یہ جناب قاسم کا کردار ہے۔ قاسم جب تک گھوڑے پہ بیٹھے رہے قاسم تھے، جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو بٹ گئے، قسیم ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے۔ اللہ اکبر۔ آج ایک بیوہ ماں کو پرسہ دینا ہے،
آج بی بی زینب بی بی ام کلثوم کو پرسا دینا ہے، جس زینب کبریٰ نے اپنے علی اکبر کو اتنے نازوں سے پالا تھا، حالانکہ علی اکبر کے والدین حیات تھے، تو اسی زینب کبریٰ نے اپنے بھائی حسن کے قاسم کو کیسے کلیجے سے لگا کے رکھا۔ جناب قاسم کے بارے میں ملتا ہے، ماں کی آنکھوں کا نور، چچا کے دل کی ٹھنڈک، مولا حسین ہمیشہ گود میں اٹھا کے رکھتے تھے، حضرت عباس ہمیشہ ہاتھ پکڑ کے چلتے تھے، اپنے پاس اپنے ساتھ رکھتے تھے، جناب علی اکبر جناب قاسم ایک ساتھ بازاروں میں جاتے تھے، ام فروا کبھی کھانا نہیں کھاتی تھی جب تک قاسم پاس آ کے نہ بیٹھ جائے، اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا بنا کے قاسم کو کھلاتی تھی۔ اور پھر روایتوں کے جملے، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب جناب قاسم میدان میں آئے، جب جناب قاسم میدان میں آئے نا، لشکر میں سکتہ ہے، لشکر یزید خاموش ہے، سکتہ ہے، کیا ہو گیا؟ قاسم چیلنج کر رہے، جناب قاسم رجس پڑھ رہے، جناب قاسم للکار رہے، آؤ مقابلہ کرو، آؤ میرا مقابلہ کرو، کون ہے جو تم میں کہ میرا مقابلے آئے گا؟ لشکر خاموش کھڑا ہے، کیا ہو گیا؟ کہتے اس کا حسن ایسا تھا کہ بس ہم دیکھتے رہ گئے، ایسا معلوم ہوتا تھا فلک کا چاند زمین پہ اتر آیا ہے۔ حمید ابن مسلم کا کام یہ تھا کہ اگر یہ فوج لشکر حسین سے ڈر کے بھاگنے لگے، سب کو پتا تھا ان کے پاس عباس ہے، ان کے پاس جعفر ہے، ان کے پاس علی اکبر ہے، ان کے پاس اولاد عقیل ہے، یہ سب جانتے تھے کہ یہ ایک ایک شجاع کو حسین جمع کر کے لائے۔ تو ایک مرتبہ ابن زیاد نے حمید ابن مسلم کو ڈیوٹی یہ دی تھی کہ جب لشکر ڈر کے بھاگنے لگے، جب عباس کی تلوار سے ڈر جائے، جب حسین کی للکار سے ڈر جائے، تو ایسے ایسے اشعار کہنا، ان کے نفسوں کو، ان کی شجاعت کو، ان کی مردانگی کو جھنجھوڑنا، تاکہ یہ میدان میں آ جائے، یہ بھاگے نہیں میدان سے، یہ حسین کے لشکر کا مقابلہ کرے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے جب قاسم میدان میں آئے تو کہتا ہے میں نے کہا کوئی اس کا مقابلہ مت کرنا، کوئی اس کو تیر نہ چلانا، کوئی اس کے اوپر تلوار نہ چلانا۔ کیوں؟ کہ پتہ نہیں اس بچے کو اگر ایک تیر بھی لگا تو اس کی ماں خیمے میں جیتے جی مر جائے گی، یہ بچہ اگر ذرا بھی زخمی ہوا تو میں اپنی نگاہ میں گر جاؤں گا، میں نبی کو کیا جواب دوں گا؟ اتنا حسین بچہ کس کا دل ہے کہ جو اس کے اوپر حملہ کرے؟ اور وہ بھی یتیم معلوم ہوتا ہے، کیونکہ مولا نے گریبان چاک کر دیا تھا نا، یتیم معلوم ہوتا ہے، کوئی اس پہ حملہ نہ کرے۔ قاسم جنگ کرتے رہے، دشمن کو للکارتے رہے، دشمن کو صدا دیتے رہے۔ ایک مرتبہ جناب قاسم کے مقابلے پہ ارزق شامی آیا، جب ارزق شامی پہلوان ایک خاص امام حسن کی اولاد کو مارنے کے لیے ابن زیاد نے بلایا تھا۔ ارزق شامی یہ کہتا ہے کربلا کے میدان میں کچھ نہیں کروں گا، میرا کام کیا ہے؟ مجھے صرف اتنی ڈیوٹی دی گئی ہے کہ حسن مجتبیٰ کی اولاد پہ حملہ کرنا ہے، حسن مجتبیٰ کے بھائی کو مارنا ہے، اس کے سوا میں کسی کو نہیں ماروں گا۔ ارزق شامی موٹا پہلوان سیر و سیرام جب جناب قاسم کے مقابلے پہ تمام زیر ہونے لگے تو ایک مرتبہ ارزق شامی سے کہا عمر سعد نے کہا کہ تجھے اسی کام کے لیے بلایا گیا تھا، جا قاسم کا مقابلہ کر۔ وہ کہتے بچہ ہے، یہ بچہ ہے، میں اس کے مقابلے کا اسی لیے تو آیا تھا، یہ بچہ ہے، یہ 3 دن کا پیاسا ہے، پھر بھی اس نے ہمارے لشکر کو زیر کر دیا۔ ارزق شامی کہتا ہے ٹھیک ہے میرے بیٹوں میں سے کوئی چلا جائے۔ اس کے 7 یا 10 بیٹے تھے، ایک کے بعد ایک جب سارے واصل جہنم ہوتے رہے، ارزق شامی شیر کی طرح دہاڑ رہا ہے۔ ایک باپ جس کے سامنے اس کے 7 بیٹوں کی لاشیں پڑی ہے، یہ دہاڑتا ہوا، یہ بکھرا ہوا۔ ایک مرتبہ جب جناب قاسم پہ حملہ کرنے آتا ہے، مولا حسین نے کہا خیموں میں زینب ام فروا سے کہو دعا مانگے، شہادت ہماری میراث ہے لیکن ایک قاسم کے نام پہ اچیومنٹ چاہیے۔ فاتح خیبر کب ہوتا ہے؟
میرا بچہ 3 دن کا پیاسا ہے، وہ سیر و سیراب ہے۔ میرے قاسم کی زندگی کی پہلی جنگ ہے۔ ارزق شامی کتنی جنگوں میں کتنے مارکوں کو فتح کر چکا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا قاسم اس ملعون کے ہاتھوں شہید ہو۔ مرتبہ ام فروا نے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا، جناب قاسم نے، کیونکہ حضرت عباس کے اسٹوڈنٹ ہے، ایسی شجاعانہ جنگ کی، ایسی شجاع جنگ کی کہ ایک مرتبہ ارزق شامی زمین پہ 2 ٹکڑوں میں گرا جیسے علی دشمنوں کو زیر کرتے تھے۔ اب لشکر خاموش ہے۔ اب قاسم پلٹ کے دیکھتے، چچا میں دادا علی کی طرح تلوار چلایا نا، میں اپنے بابا حسن کا نام اونچا کیا نا۔ مولا حسین کہتے مرحبا قاسم، مرحبا قاسم، میرے بیٹے تو نے بہت اچھی جنگ کی، تو نے کیا تلوار کے جوہر دکھائے، تیرے اندر مجھے عباس کی جھلک نظر آئی، تیرے اندر مجھے میرے بابا علی کی جنگ نظر آئی۔ قاسم مرحبا، قاسم تم نے اپنی زندگی کی پہلی جنگ فتح کی۔ بعض روایتوں میں ہے مولا حسین نے ایک انگوٹھی گفٹ میں جناب قاسم کو دی۔ اب جناب قاسم للکار رہے، اے عمر سعد، کیوں میرے چچا کو گھیر کے رکھا ہے، کیوں فرات پہ پہرا بٹھا کے رکھا ہے، کیوں ہم کو رہا نہیں کر دیتا، کیوں ہمیں کربلا سے جانے نہیں دیتا، کیوں نہیں باز آ جاتا۔ یہ للکار رہے، یہ خطبے دے رہے، کسی کی مجال نہیں ہے جو جناب قاسم کے مقابلے پر آ جائے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ قاسم جب ایک مرتبہ میدان میں ٹہل رہے ہیں شیر کی طرح، تقریباً ان کے لیفٹ لیگ کی لیس ٹوٹ گئی، ان کے لیفٹ لیگ کی شوز کی لیس کھل گئی، جوتوں کے تسمے کھل گئے۔ مرتبہ قاسم جھکے، دور دور تک کوئی دشمن نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضرت قاسم علیہ السلام جھکے اپنے جوتوں کی لیس کو بند کرنے کے لیے۔ عمر ابن سعید نوفلی ملعون کہتا ہے میں نے دور سے دیکھا موقع اچھا ہے، قاسم جھکا ہوا ہے، قاسم جھکا ہوا ہے، میں دوڑتا ہوا آیا اور میں نے قاسم کی پشت پہ گرز مارا۔ میں نے پڑھ لیا کیا مارا؟ گرز مارا۔ گرز کیا ہے؟ ایک میٹل بال ہے۔ کیا ہے؟ ایک میٹل بال ہے۔ ایک بال ایسا ہے بڑا سا وزندار سا جس پہ بہت سارے کانٹے لگے ہوئے ہیں، اس پہ ایک چین ہے اور اس کا ایک لوہے کا ہاتھ ہے، اسے ہوا میں لہرایا جاتا ہے۔ اے عمر ابن سعید، اس کو کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تو ملعون کہتا ہے اس کو یوں استعمال کرتے ہیں کہ جب کوئی گھوڑا بے قابو ہو جائے، جب کوئی جانور بے قابو ہو جائے، کسی طرح وہ قابو میں نہ آئے، تو دور سے اس چین کو ہلاتے ہوئے اس وزندار کانٹے دار گرز کو اس گھوڑے کی گردن پہ مارا جاتا ہے کہ وہ زخمی ہو جائے، وہ رام ہو جائے اور اس کو اپنی طرف گھسیٹ کے لایا جاتا ہے۔ وہ جو گھوڑے کی گردن پہ وار ہوتا ہے۔ اب جناب مختار نے جب پوچھا اے عمر ابن سعید ملعون، اتنا بتا کربلا میں تو نے کیا ظلم کیا تھا؟ مرتبہ یہ ظالم کہتا ہے میں گرز چلانے والوں کا سردار تھا، تو کیا کر کے آیا ہے؟ اس نے کہا میرے بازوؤں میں اتنی طاقت تھی، میرے بازوؤں میں اتنی طاقت تھی کہ جب میں گرز چلاتا تھا تو سوار کا جو ہونا ہے ہو، وہ سوار جس گھوڑے پہ بیٹھتا تھا اس گھوڑے کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی تھی۔ جب حسن کا یتیم اپنے جوتوں کے تسموں کو باندھنے کے لیے جھکا ہے، میں نے اتنی زور سے جب وہ گرز چلایا قاسم کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اب وہ اٹھ نہیں پا رہے، جھکے رہ گئے، گھوڑے کی پشت پہ جھکے رہ گئے، زخمی ہو گئے، اب اٹھ نہیں پا رہے۔ اب چاروں طرف سے بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ آئی، کوئی تلوار چلا رہا ہے، کوئی نیزہ پشت میں چبا رہا ہے۔ بچہ جب اتنا زخمی ہو گیا، ایک آواز بلند کی یا اماں ہو ادرکنی، چچا میری مدد کو آئے۔ مولا حسین دوڑتے ہوئے لشکر کی طرف آئے، وہاں سے عمر سعد کا لشکر۔ ایک مرتبہ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے زمین پر آیا، 2 منٹ کی زحمت اور، جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے زمین پر آیا نا تو یہ اس کو جب احساس ہو جاتا تھا کہ اب یہ لشکروں میں تلاطم ہوگا، لشکر میں گھوڑے دوڑے گے، کہیں میں پامال نہ ہو جاؤں، تو یہ زخمی جب اپنے زین سے زمین پر آتا تو یہ شہید اپنے گھٹنیوں کے بل میں بھی کرول کرتا ہوا ایک کنارے ہو جاتا، ایک کنارے ہو جاتا کہ میں پامال نہ ہو جاؤں۔ جناب قاسم علیہ السلام جب زین سے زمین پر آئے، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے، بہت زیادہ زخمی ہو چکے ہیں، پیرالائز
پیرالائزڈ ہو چکے ہیں، کیونکہ اسپائنل کارڈ جب اس کی ایک نس بھی دب جائے نا تو آپ پیرالیسس کی طرف جاتے ہو۔ ان کی تو ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے، ساری نسیں بیکار ہو گئی۔ اب ایک مرتبہ جب پیرالائزڈ ہو گئے، یہاں سے فوجیں جب ایک دوسرے یہاں کی فوجیں وہاں ہونے لگی، قاسم آواز دیتے رہ گئے، چچا ادرکنی، چچا ادرکنی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب یہ گرد و غبار ٹھہرا میں نے دیکھا حسین قاسم کے سرانے کھڑے ہیں۔ زیارت ناہیہ میں زمانے کے امام نے شاید کچھ اس طرح سے جملے کہے، سلام ہو شہید پر جس کی دائیں طرف کی پسلیہ بائیں طرف، بائیں طرف کی پسلیہ دائیں طرف۔ ام فروہ در خیمہ پر آ گئی، آخری جملہ، ام فروہ در خیمہ پر آ گئی۔ مولا حسین مرثیہ پڑھتے ہوئے جناب قاسم کو اٹھایا۔ یہ حسین جانے، یہ حسین کا دل جانے، مجھے نہیں پتہ لاشا خیمے تک کیسے پہنچا۔ ہاں مولا حسین، مگر جب قاسم کو اٹھایا ہوگا نا، مولا کو زمانہ یاد آیا ہوگا، قاسم کیسے تجھے گود میں اٹھاتا تھا، تجھے بازار میں لے جاتا تھا، قاسم چچا تجھے اپنے سینے پر سلاتے تھے، قاسم چچا تجھے گود میں اٹھا کے مسجد میں لے جاتے تھے، قاسم چچا ایک ایک نوالے تیرے منہ میں کھلاتے تھے۔ اے قاسم، ارے آج چچا تیری میت اٹھا رہے ہیں، تیرا لاشا اٹھا رہے ہیں۔ مولا حسین جب خیمے کی طرف آئے، اللہ اکبر، جناب ام فروہ اب تک جو در خیمہ پہ تھی ایک مرتبہ خیمے کے اندر چلی گئی، شکر کا سجدہ کیا، شکرانے کی نماز پڑھی۔ وہاں جناب زینب نے آ کے کہا، بھابی جان آپ کا قاسم آ گیا، بھابی جان قاسم سے رخصت ہو لے۔ ام فروہ کھڑی ہوتی ہے، بیٹھ جاتی ہے۔ ام فروہ 2 قدم چلتی ہے، بیٹھ جاتی ہے۔ ام فروہ 2 قدم چلتی ہے، بیٹھ جاتی ہے۔ ارے جناب فضا، جناب ام کلثوم کہتے ہیں، ام فروہ کیا ہو گیا، اپنے بیٹے سے رخصت نہیں ہوگی؟ مرتبہ جناب ام فروہ فرماتے، اے زینب میری آنکھوں کا نور چلا گیا، اماں فضا مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، میری دنیا اندھیری ہو گئی ہے، میں چلنا چاہتی ہوں، میں خیمے کے پردے سے ٹکرا کے گر جاتی ہوں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ارے جناب فضا نے، بی بی ام کلثوم نے جناب ام فروہ کا بازو پکڑا، ماں کو قاسم کے قریب لائے، ماں نے قاسم کے لاشے پہ شکر کا سجدہ کیا، پروردگار میری قربانی کو قبول فرما۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بہرحال بی بی ام فروہ کی بارگاہ میں، بی بی زینب ام کلثوم کی بارگاہ میں ہمارے اس پرسے کو قبول فرما۔ یا اللہ جیسے ام فروہ نے قاسم کا گل بدن پامال دیکھا، اللہ جتنی مائیں ام فروہ کو پرسہ دینے کے لیے حاضر ہے، اللہ ان ماؤں کے نیک ارمانوں کو پورا کر، ان کے جوانوں کو دین و دنیا کی کامیابی عنایت فرما، ہمیں صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھ۔ یا اللہ جیسے جناب قاسم نے کہا کہ شہد سے زیادہ شیریں ہے موت، پروردگار عالم ہم سب کو ہمارے زمانے کے امام کی نصرت کرنے والوں میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔